السلام علیکم ناظرین، رحمت ڈرامے کی آنے والی قسط میں ایک ایسی خبر سامنے آنے والی ہے جو نہ صرف عنایا کے سارے منصوبوں پر پانی پھیر سکتی ہے بلکہ راحیل کے رویے کو بھی یکسر بدل سکتی ہے۔ دوسری طرف رمشا کا غصہ حد سے بڑھ چکا ہے، جبکہ منال اپنی زندگی کے ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئی ہے جہاں اس کی زندگی میں آنے والی سب سے بڑی خوشخبری اس کے لیے آزمائش بھی بن سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ خوشخبری منال کی ازدواجی زندگی بچا لے گی یا پھر عنایا کوئی نئی چال چلنے والی ہے۔ آئیے تفصیل سے آنے والی قسط کے تمام پہلوؤں پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں علیزے اور زہیب کی۔ زہیب چپ چاپ علیزے کو علاج کے لیے باہر کے ملک لے جانا چاہتا ہے، اور اس بار زہیب کی ماں بھی ان کے اس پلان میں ان کا ساتھ دیتی ہیں۔ نہ تو علیزے کے گھر والوں کو اس بارے میں بتایا جاتا ہے اور نہ ہی زہیب کی بہن رمشا کو۔ یہاں پر علیزے کو زہیب کی ماں کی فکر ہوتی ہے کہ وہ پیچھے اکیلی ہوں گی تو کس طرح سے رہیں گی، لیکن زہیب کی ماں علیزے سے کہتی ہے کہ تم میری فکر نہ کرو، بس اپنے علاج پر توجہ دینا۔ یعنی زہیب کی ماں خود بھی رمشا کو اپنے گھر بلوانا نہیں چاہتی، لیکن اتفاق دیکھیں کہ جب زہیب اور علیزے کی تیاری ہوتی ہے آؤٹ آف کنٹری جانے کی تو عین اسی وقت رمشا اچانک گھر پہنچ جاتی ہے، اور جیسے ہی رمشا کو پتہ چلتا ہے کہ زہیب اور علیزے علاج کے لیے بیرون ملک جانے والے ہیں تو وہ تو شدید غصے میں آ جاتی ہے۔ وہ اپنی والدہ سے سخت لہجے میں کہتی ہے کہ علیزے نے ایک اور نیا ڈرامہ شروع کر دیا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ میرے بھائی کا دل نرم ہے، وہ اسی بات کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہے۔ آپ نے اسے جانے سے آخر روکا کیوں نہیں؟ اس پر زہیب کی والدہ حیرت سے رمشا کو دیکھتی ہیں اور جواب دیتی ہیں کہ اگر علیزے کا علاج کامیاب ہو جائے اور وہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو جائے تو اس میں آخر نقصان کس بات کا ہے؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمشا کو علیزے کی خوشی اور بہتری کبھی برداشت ہی نہیں ہوئی۔ اگر علیزے واقعی ٹھیک ہو گئی تو شاید رمشا کے لیے یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی۔ حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اب تک اس کی کسی سازش کا پردہ فاش نہیں ہوا اور نہ ہی کسی کو اس کے اصل ارادوں کا اندازہ ہوا۔ لیکن زہیب کی ماں یہ تو جانتی ہی ہے نا کہ زہیب اور علیزے کے ہونے والے بچے کا خاتمہ اسی رمشا نے کیا تھا۔ انہیں چاہیے کہ علیزے اور زہیب کے سامنے رمشا کا یہ راز فاش کر دیں تاکہ زہیب کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کی بہن نفرت اور حسد میں کس حد تک جا سکتی ہے۔ دوسری طرف جیسا کہ منال راحیل اور اس کے گھر والوں کے رویے سے تنگ آ کے ان کا گھر چھوڑ کے اپنے گھر واپس آ گئی ہے، کیونکہ اسے اندازہ ہو چکا ہے کہ راحیل کو بھی منال کی سچائی نظر نہیں آتی۔ اسے اپنے گھر والے ہر بات میں ٹھیک لگتے ہیں اور اسے احساس ہی نہیں ہو رہا کہ وہ منال کی کس طرح بات بات پر تذلیل کرتے ہیں۔ راحیل کے رویے نے منال کو اس مقام پر پہنچا دیا ہے جہاں مزید برداشت کرنا اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ راحیل کی والدہ اگرچہ کوشش کرتی ہیں کہ کسی طرح منال واپس گھر آ جائے کیونکہ وہ لوگوں کے سامنے اپنی بدنامی نہیں چاہتی، لیکن راحیل کا رویہ اب بھی وہی ہے۔ وہ صاف کہہ دیتا ہے کہ منال اپنی مرضی سے گئی ہے، جب دل کرے گا خود واپس آ جائے گی، میں اسے لینے یا منانے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ تمام گفتگو عنایا خاموشی سے سن رہی ہوتی ہے۔ وہ فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ صورتحال اس کے لیے ایک اور سنہری موقع بن سکتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں منصوبہ بناتی ہے کہ چند دن بعد خود منال کو منا کر واپس لانے کی کوشش کرے گی تاکہ نہ صرف باری اور چاچو بلکہ راحیل کے سامنے بھی خود کو مزید اچھا ظاہر کر سکے۔ وہ چاہتی ہے کہ سب لوگ یہی سمجھیں کہ عنایا کتنی ہمدرد اور سمجھدار لڑکی ہے جو گھروں کو جوڑ کے رکھنا چاہتی ہے، لیکن اس سے پہلے پریشے کو احساس ہو جاتا ہے کہ منال اندر ہی اندر بہت پریشان ہے۔ وہ اس معاملے پر باری سے بات کرتی ہے اور باری بھی فوراً اپنی بہن سے صورتحال جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ باری اور منال کے درمیان ہمیشہ سے ایک مضبوط رشتہ رہا ہے، دونوں ایک دوسرے سے اپنی کوئی بات نہیں چھپاتے، اسی لیے منال بھی پہلی بار دل کھول کر باری کو سب کچھ بتا دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تمہاری شادی کے بعد سے راحیل اور اس کے گھر والوں کا رویہ میرے ساتھ مکمل طور پر بدل گیا ہے۔
ان سب کا خیال ہے کہ میں نے جان بوجھ کر تمہاری عنایا سے شادی نہیں ہونے دی اور زبردستی تمہاری شادی پریشے سے کرائی ہے۔ اس گھر میں رہنا اب میرے لیے بہت مشکل ہو چکا تھا۔ اتفاق سے پریشے بھی اسی وقت منال کے کمرے کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور دروازے کے قریب پہنچ کر وہ یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور خاموشی سے وہیں سے واپس پلٹ جاتی ہے۔ بعد میں جب باری کمرے میں آتا ہے تو پریشے پریشانی کے عالم میں اس سے پوچھتی ہے کہ کیا واقعی منال اور راحیل کے درمیان پیدا ہونے والے مسائل کی وجہ میں ہوں؟ باری فوراً اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہے پریشے، تم میری پسند تھی، میری مرضی سے میری زندگی میں آئی ہو، اس سارے معاملے میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں۔ اسی دوران منال کی طبیعت اچانک خراب ہو جاتی ہے۔ پریشے اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی ہے اور جب رپورٹس آتی ہیں تو ایک بڑی خوشخبری سامنے آتی ہے۔ پریشے خوشی سے منال کو گلے لگا کر مبارکباد دیتی ہے اور کہتی ہے کہ سب سے پہلے راحیل کو یہ خبر دو۔ منال فوراً راحیل کو فون کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے، لیکن راحیل اب بھی انا میں ڈوبا ہوا ہے۔ معذرت کرنے یا منال کی کمی محسوس کرنے کی بجائے وہ روکھے لہجے میں کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جو کہنا ہے جلدی کہو۔ تب منال مسکراتے ہوئے اسے بتاتی ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں سب کچھ بدل سکتا ہے۔ میرے خیال میں اس خبر کے بعد صرف راحیل ہی نہیں بلکہ پورے گھر والوں کا رویہ بدل جائے گا، کیونکہ آخر منال اسی خاندان کے وارث کو جنم دینے والی ہے۔ ادھر عنایا کے سارے منصوبے بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں، کیونکہ جس لڑکی کو وہ راحیل کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکالنا چاہتی تھی اب وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط مقام حاصل کر چکی ہے۔ میرے خیال سے تو راحیل جب یہ بات اپنی ماں کو بتائے گا تو اس کے ماں باپ بھی اسے یہی کہیں گے کہ فوراً منال کو منا کر گھر واپس لے کر آؤ اور منال کو کسی قسم کی ٹینشن نہ دی جائے، کیونکہ ٹینشن سے ماں اور بچے دونوں کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ لیکن ناظرین، لگتا یہی ہے کہ عنایا سے یہ سب برداشت نہیں ہوگا اور ہو سکتا ہے آگے چل کے وہ منال کے ہونے والے بچے کو نقصان پہنچانے کی کوئی کوشش بھی کرے اور یہ بات راحیل کے سامنے آ جائے، تب عنایا کا اصل چہرہ راحیل کو پتہ چل جائے گا۔ دوسری طرف رمیسا بیگم کی سازشیں ابھی بھی جاری ہیں، لیکن ابھی تک انہیں اپنے کسی عمل کا کوئی نتیجہ بھگتنا نہیں پڑا۔ ہاں، البتہ زبیدہ بیگم اور زوبیہ کی زندگی مزید مشکل بنتی جا رہی ہے۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے انہیں اس قدر ذہنی دباؤ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ لگتا ہے جیسے کوئی انہیں مجبور کر رہا ہو کہ وہ خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جائیں۔ لیکن عالم صاحب رمیسا بیگم کی ساری حرکتیں نوٹ کر رہے ہیں اور میرا نہیں خیال کہ وہ زوبی اور زبیدہ بیگم کو اس گھر سے کبھی جانے دیں گے، کیونکہ اب ان کی ساری امیدیں زوبی سے جو بندھی ہیں۔ ان کا بیٹا کاشف تو ڈاکٹر بن نہیں سکا، اب زوبی ہی ہے جو ڈاکٹر بن کے عالم صاحب کا نام روشن کر سکتی ہے۔ ہاں، البتہ کاشف جس طرح کی حرکتوں میں پھنس چکا ہے، لگتا ہے بہت جلد اس کی طرف سے کوئی بڑی خبر آنے والی ہے، جس کے بعد رمیسا بیگم کی حیثیت اور اہمیت عالم صاحب کی زندگی میں بہت کم ہو جائے گی کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ہی ٹھیک سے نہ کر پائیں۔ عالم صاحب سوچیں گے کہ کاش میں نے کبھی رمیسا سے شادی کی ہی نہ ہوتی، اور اگر کر بھی لی تھی تو کاشف اور سمیر کو بھی زبیدہ جیسی سمجھدار عورت کے حوالے کر دیا ہوتا تو وہ بیٹیوں کی طرح میرے بیٹوں کی بھی اچھی پرورش کر لیتیں۔ دیکھتے ہیں ناظرین، عالم اور رمیسا کا رشتہ کہاں تک چلتا ہے، اور دوسری طرف راحیل اگر پہلے سے بھی زیادہ منال کا خیال رکھنا شروع کرتا ہے تو کیا یہ سب عنایا آسانی سے برداشت کر لے گی یا پھر وہ کوئی نئی چال چلے گی؟ آپ سب کو کیا لگتا ہے، کیا یہ خوشخبری منال اور راحیل کے رشتے کو پہلے سے مضبوط کر دے گی یا پھر منال کی زندگی میں مزید مشکلات کا سبب بنے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔